آج ہم نے کراچی کے میئر کے لیے جو نامینیشن ہے جماعت اسلامی کی طرف سے میں نے جمع کرائی ہے. ہمارے کورنگ کینڈیڈیٹس پہلے ہی جمع کرا چکے ہیں. 15 جون کو انہوں نے انتخاب رکھا ہے، لیکن پہلا سوال ہی یہ ہے کہ 15 جون کو یہ انتخاب جس طریقہ کار کے مطابق رکھا گیا ہے اس میں ایک قانون میں ترمیم کی گئی ہے. اس ترمیم کو ہم نے سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے اور 13 جون کو اس کی سماعت فوری سماعت آنریبل کورٹ نے مقرر کی ہے. اور انشاءاللہ تعالی وہ چونکہ بالکل وہ ترمیم کی ہے جو غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے، اور الیکشن کے اعلان کے بعد اس کی کوئی حیثیت رہتی نہیں ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ عدالت عالیہ اس کا نوٹس بھی لے گی اور قانونی طور پر اس کو مسترد بھی کر دے گی. اس کے بعد کی سچویشن جو بھی ہوگی اس کے مطابق انتخاب کا عمل آگے بڑھے گا یا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن ایک طرف میئر کا انتخاب انہوں نے اناؤنس کیا اور دوسری طرف انہوں نے لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیا ہے. 5 چیئرمین اس وقت پی ٹی آئی کے گرفتار ہیں اور ہائی کورٹ کی واضح ہدایت اور الیکشن کمیشن کی بھی ہدایت کے باوجود اب تک ان کو پروڈیوس نہیں کیا گیا ہے، ان کا حلف نہیں ہوا اب تک. اور صورتحال یہ ہے کہ کل 2 افراد کو، آج رات اور رات کی تاریکی میں 2 مزید چیئرمین کو لاپتہ کر دیا گیا ہے. نامعلوم افراد لوگوں کو لاپتہ کر رہے ہیں. ایک منیب الرحمان یوسف زئی اور دوسرے سلیم شیرازی. اور یہ سلسلہ انہوں نے اب شروع کر دیا ہے لوگوں کو لاپتہ کرنے کا. اور میں حیران ہوں کہ یہ کس طرح کا الیکشن کرنے جا رہے ہیں. یہ غنڈہ گردی، یہ دہشت گردی، یہ حکومتی اور ریاستی جبر، لوگوں کو اٹھا لینا، گرفتار کرنا، دھمکیاں دینا. انسانوں کو پہلے خریدنے کی کوشش کرو، نہیں خریدنے میں آئے تو انہیں لاپتہ کر دو، اور پھر کہو کہ ہم جمہوریت کے چیمپئن الیکشن کرا رہے ہیں. یہ الیکشن نہیں ہو رہا، یہ پورا فراڈ عمل شروع کر رہے ہیں. اور یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے جال سازی کے ذریعے سے ان کا کوئی میئر بن جائے، لیکن یہ اس میں انشاءاللہ ناکام ہوں گے. اس لیے کہ ہم لوگوں سے رابطہ بھی کر رہے ہیں اور ہم عدالت کے دروازہ بھی ہم نے کھٹکھٹایا ہے. اور الیکشن کمیشن جو اب تک تو عملاً پیپلز پارٹی کی اے ٹیم کا کردار ادا کر رہا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب موقع ہے کہ اس کے لیے کہ وہ اپنی ساکھ کو ذرا بہتر بنا لے. ورنہ ایسی صورتحال جس کو ووٹ دینا ہے اس کو ہی اٹھا لیا جائے تو یہ الیکشن کیا ہو رہا ہے. پھر الیکشن کمیشن کو چاہیے تھا وہ انتخاب ہونے سے پہلے ہی جعلی میئر کا اعلان کر دیتا، دونوں خوش رہتے. پہلے بھی تو ایڈمنسٹریٹر ان کے کام کر ہی رہے ہیں نا، قبضہ تو پیپلز پارٹی کا ہی ہے نا، تو یہ سب ڈھونگ کرنے کی ضرورت کیا ہوتی ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے بھی سوالیہ نشان ہے، ملک کی تمام ایجنسیوں کے لیے بھی سوالیہ نشان ہے. کیسے اٹھ رہے ہیں لوگ، کیسے لاپتہ ہو رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. منتخب لوگ ہیں، انہوں نے اپنے علاقے کے حلقے کے یونین کمیٹی کے عوام سے ووٹ حاصل کیا ہے. ووٹ حاصل کرنے کے بعد اگر یہ لاپتہ ہو رہے ہیں تو اس کی ذمہ داری تمام حساس اداروں پر بھی ہے، رینجرز پہ بھی ہے، پولیس پہ بھی ہے. حکومت تو خیر کر ہی رہی ہے یہ اپنی طاقت استعمال کر کے، اور الیکشن کمیشن پہ بھی ہے. یہ سب کے لیے سوالیہ نشان ہے کہ اس پورے کراچی پر قبضہ کے لیے یہ ہو کیا رہا ہے، اور کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں سے لوگ جو ہے وہ جا کر انصاف حاصل کر سکیں. اس لیے جماعت اسلامی نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ اس پورے عمل میں نہ صرف یہ کہ ہم اپنے تمام منتخب لوگوں کے ساتھ رابطے کو بڑھا رہے ہیں موجود، لیکن جب اٹھا کے لے جاؤ گے تو کیا کریں گے، پھر بھی ہم اپنے رابطے کو بڑھا رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہم اکثریت اپنی ظاہر کریں گے انشاءاللہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس پورے غیر جمہوری عمل کو، اس فسطائیت کو، پیپلز پارٹی کے اس فاشزم کو پوری دنیا کے سامنے لانے کے لیے کل انشاءاللہ پورے ملک میں امیر جماعت اسلامی پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ یوم احتجاج ہوگا. اور کل کراچی میں شارع قائدین پر ایک بہت بڑا تحفظ کراچی مارچ منعقد کیا جائے گا. 4 بجے انشاءاللہ کراچی کے عوام وہاں پہنچیں گے اور پرامن طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے. اور یہ پوری دنیا کے سامنے ہم یہ مقدمہ پیش کریں گے کہ ایک طرف تو پیپلز پارٹی اپنے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کا سافٹ امیج بنانے کے لیے پوری دنیا میں ان کے چکر لگوا رہی ہے، اور دوسری طرف ان کی پارٹی ایک فاشسٹ پارٹی کے طور پر پورے الیکشن کے عمل کو سبوتاج کر رہی ہے، یرغمال بنا رہی ہے اور غنڈہ گردی کا مظاہرہ کر رہی ہے. یہ چھپ نہیں سکیں گے. یہ جماعت اسلامی ہے
जमात इस्लामी इनको पूरी दुनिया में एक्सपोज करेगी और इनका असल चेहरा सामने आएगा। मैं तो समझा था कि हालात बदलने के नतीजे में कुछ रवैये शायद बदल गए हों, लेकिन सन 70 में भी इन्होंने यही किया था, अवाम के मैंडेट को तस्लीम नहीं किया था। और आपको याद होगा कि सन 70 में जब अवामी लीग ने मशरक़ी पाकिस्तान से 162 सीटें हासिल कर लीं और यहाँ पीपल्स पार्टी की सिर्फ 80-82 सीटें थीं, तो इन्होंने मुल्क तोड़ना गवारा कर लिया, मैंडेट को तस्लीम नहीं किया। सन 77 में इन्होंने धांधली की और इसी तरह MNAs MPs को अनअपोज आने के शौक में लाड़काना से जान मोहम्मद अब्बासी साहब को उठा लिया गया था और बहुत सारे लोगों को उठा लिया था। ये नहीं बदले। चूंकि पीपल्स पार्टी बनने से पहले जब ये कन्वेंशन लीग के सेक्रेटरी थे और अयूब खान को डैडी कहते थे, तो उस वक्त भी इन्होंने फातिमा जिन्ना मोहतरमा को हरवाया था। और अयूब खान की आमरीत के खिलाफ जब जमातें और ख़ासतौर पर जमात इस्लामी जिद्दोजहद कर रही थी और फातिमा जिन्ना मोहतरमा के लिए हम तहरीक चला रहे थे, तो उस वक्त इन्होंने फातिमा जिन्ना मादर मिल्लत को हरवा दिया और एक आमरे वक्त को जितवा दिया। ये नहीं बदले और इन्होंने सेनेट में लोगों की खरीदो फरोख्त की। ये नहीं बदले और इन्होंने बल्दियाती इलेक्शन 6-6 साल नहीं करवाए, 2015 से 2009 से 2015 तक नहीं करवाए। ये नहीं बदले और इन्होंने 18वीं तरमीम के नतीजे में वसाइल विफाक से तो हासिल कर लिए, लेकिन इन वसाइल को लोकल बॉडीज तक मुंतकिल नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है आइन की आर्टिकल 140A, लेकिन उसके फैसले के अलर्रग़म उस पर अमल दरामद नहीं कर रहे और इख्तियारात नहीं दे रहे। ये नहीं बदले और इन्होंने जाली हल्काबंदियां करके अपने नंबर बढ़ाए। हमने इसलिए इसको कबूल किया बादल नाखास्ता कि 2.5 साल से इलेक्शन नहीं करा रहे थे। इस मरतबा भी हमने कहा हम इस चैलेंज को कबूल करते हैं। कराची के आवाम ने इनको शिकस्त फाश दी। ये सीटें भी कम जीत रहे थे, इन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया। इलेक्शन कमीशन को मिला के, आरओज़ को मिला के नतीजे बदलने शुरू किए। फिर ये इन्होंने अपनी सरिश्त नहीं बदली और रिकाउंटिंग के नाम पर जालसाजी करके सीटें छीनना शुरू की। मसनूई तरीके से इन्होंने अपने नंबर बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन कैसे बढ़ा सकते हैं? पूरी दुनिया को पता है कि सबसे बड़ी जमात जमात इस्लामी कराची में उसको मैंडेट मिला, उसके बाद PTI को मिला। तीसरे नंबर पे ये हैं, हम दोनों के वोट मिलाएं 9 लाख, पीपल्स पार्टी के वोट मिलाएं 3 लाख, फिर भी कहते हैं कि कराची के आवाम ने हमारी परफॉर्मेंस से खुश होकर हमें वोट दे दिया है। अब तो सीटों का मसला भी, सब कुछ करने के बाद भी ये नंबर पूरे नहीं कर सके, सारा जोर मार दिया। खुद इकरार करते हैं कि जमात इस्लामी की हिमायत जब PTI ने की है तो 193 उनके हैं और 155 पीपल्स पार्टी के हैं। अभी तो नून लीग के चेयरमैनों का इजलास हो रहा है, मैं उनको अभी डिस्कस ही नहीं कर रहा। तो पीपल्स पार्टी के 155 और जमात इस्लामी और PTI के 193, दुनिया के कौन से ज़ाब्ते, कौन से कानून, कौन सी जमहूरियत में यह है, जबकि यहाँ डिफेक्शन क्लॉज भी लगी हुई है। शो ऑफ हैंड से होना है। किस तरह से ये कहते हैं कि हमारा मेयर बनेगा? होना तो ये चाहिए था कि ये अपनी साख को बहाल करते, 50 साल का जो कुछ किया है उसको धोने की कुछ कोशिश करते और जमात इस्लामी के मेयर की हिमायत करते। वरना एक जमहूरी तरीका होता है कि अपना कैंडिडेट भी खड़ा करते और ये कह देते कि भाई हम खड़ा तो हम करेंगे इसलिए कि हम अपने वोट लेंगे और हम मैंडेट तस्लीम करते हैं जमात इस्लामी का। लेकिन इन्होंने मैंडेट फिर तस्लीम नहीं किया है। ये ओछे हथकंडों पर आ गए हैं, ये लोगों को गायब कर रहे हैं, ये जिनको गिरफ्तार किया उनको धमका रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इस पूरे कब्जे के निज़ाम को मजीद ताकतवर बनाए ताकि पूरे कराची में किसी की ज़मीन महफूज न रहे। सिस्टम काम कर रहा है पूरा, पीपल्स पार्टी के ज़ेरे साया लोगों की ज़मीनों पे कब्जे हो रहे हैं और इसी तरह से उन्होंने भरपूर तरीके से अपना प्रेशर बढ़ाया हुआ है। कोई सड़क, कोई जगह ऐसी नहीं है जिसपे 70% करप्शन ना होती हो, 80% करप्शन ना होती हो। अस्पतालों का हाल देख लीजिए, तालीमी इदारों का हाल देख लीजिए, सड़कों का हाल देख लीजिए, सीवरेज का निज़ाम देख लीजिए। आप 15 साल से लगातार हुकूमत में हैं, लेकिन आपने K4 मंसूबा नहीं बनाया। विफाक में भी होते हैं, सूबे में भी होते हैं, आपने उसको आगे नहीं बढ़ाया। आपने सीवरेज का S3 मंसूबा नहीं बनाया, आपने मास ट्रांजिट पे काम नहीं किया, आपने लोगों ने अपनी नफरत का इजहार किया और आपको मुस्तरद किया है। आप मुस्तरद शुदा हैं। जाली तरीके से अपनी अक्सरियत को लाकर आप कराची पे कब्जा नहीं कर सकते। इस कब्जे के खिलाफ कल अवाम का इंशाअल्लाह एक बहुत बड़ा एहतजाज पूरे पाकिस्तान में होगा और इंशाअल्लाह कराची में शायर कायदीन पर एक बहुत बड़ा एहतजाज होगा। हम अपनी हिकमत अमली को
آگے بھی بنا رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم پیپلز پارٹی کی ساری فسطائیت کے باوجود، فاشزم کے باوجود ان کو شکست سے دوچار کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا حافظ صاحب میرے دو سوال ہیں، ایک منٹ وقت، ایک منٹ سر، میرے دو سوال ہیں، ایک منٹ بھائی جی سر، میرے دو سوال ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو غیر منتخب، ایک منٹ رانا صاحب، ایک منٹ یار، یہ جو دو سوال ہیں، ایک سوال تو یہ ہے کہ غیر منتخب شخص کے نامینیشن کے حوالے سے جو آئین سندھ اسمبلی میں پاس ہوا قانون، اس کی جماعت اسلامی نے حمایت کی تھی اور اس سے پہلے بھی غیر منتخب میئر بنتے رہے ہیں، تو اب اعتراض کیوں؟ دوسرا سوال یہ ہے، سوشل میڈیا پہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ پی ٹی آئی کی جو آپ لوگوں نے حمایت کی ہے، اس پر جو عوامی حلقے ہیں وہ خوش نہیں ہیں اور وہ اس کو جو میت والے گھر سے سالن کی ایک مثال کے تحت لے رہے ہیں کہ حافظ صاحب کو کیا ملے گا، اور پی ٹی آئی کے لوگ اس سے ناراض ہیں۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ انتخاب کے عمل کے شروع ہونے کے بعد الیکشن سے متعلق کسی ترمیم کو کرنا یہ غیر قانونی ہے۔ یہ موضوع نہیں ہے اس وقت کہ پہلے کیا کہا تھا اور بعد میں کیا کہا تھا۔ پہلے تو ہم نے یہ کہا تھا میئر کا ڈائریکٹ الیکشن کراؤ، اس بات کو کیوں نہیں بتاتی پیپلز پارٹی؟ کیوں نہیں کیا انہوں نے ڈائریکٹ الیکشن؟ کراچی کے عوام سے ووٹ لے لیتے، پتہ چل جاتا کتنی مقبولیت ہے۔ اسی طرح ہم نے الیکٹورل کالج بڑھانے کی بھی بات کی تھی۔ پھر بالکل آخری چیز، لیکن یہ سب الیکشن سے پہلے تھا۔ الیکشن کے شیڈول کی اناؤنسمنٹ کے بعد جب آپ کسی کو تو کہیں کہ تم منتخب ہو کر آؤ اور کسی سے کہیں کہ تم پیراشوٹ سے آؤ، تو یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، یہ غیر جمہوری عمل ہے۔ ہماری بہت واضح پٹیشن ہے اور اس پٹیشن کی روح سے انشاءاللہ تعالی ان کو منہ کی کھانی پڑے گی، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ عوامی حلقے بتا رہے ہیں، وہ عوامی حلقے وہ ہیں آج کل جو یا تو پیپلز پارٹی جنہیں عوامی حلقے کہتی ہے، یا وہ اپنے اربوں روپے کے اشتہارات سے عوامی رائے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں انہیں شدید ناکامی ہو رہی ہے۔ اربوں روپے ہمارے ٹیکسوں کے پیسے سے میڈیا کو خریدنے کی کوشش ہو رہی ہے، منہ کی کھا رہی ہے پیپلز پارٹی۔ سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھ لیجئے، پتہ چل جائے گا عوامی رائے کس کو کہتے ہیں۔ اچھا حافظ صاحب، اس وقت سعید غنی صاحب نے کچھ چند روز پہلے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جماعت اسلامی اپنی 130 کی اکثریت ثابت کر کے دکھائے، اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ تو ابھی چاہیں تو مجھے بھی یہاں سے اٹھا لیں، تو میں کہاں سے آؤں گا؟ تو بھائی یہ تو اٹھائی گیر اگر ہیں اور قبضہ گیر اگر ہیں اور اگر نامعلوم افراد کا ایک انہوں نے بریگیڈ بنا لیا ہے جو واقعی سب کو معلوم بھی ہوتا ہے، تو پھر اس کے بعد اگر یہ قبضہ گیر، اٹھائی گیر لوگوں کو اس طرح لاپتہ کر دیں تو پھر تو کوئی بھی نہیں آ سکے گا وہاں پر۔ لیکن اگر میدان میں آنا ہے تو پیراشوٹ سے مت آؤ، میدان میں آنا ہے تو جعلی حلقہ بندیاں نہیں کرو، میدان میں آنا ہے تو آروز کے ذریعے نتیجہ نہ بدلو، میدان میں آنا ہے تو ریکاؤنٹنگ پر قبضہ نہ کرو، میدان میں آنا ہے تو لوگوں کو اٹھاؤ نہیں، میدان میں آنا ہے تو میدان میں آؤ اور الیکشن لڑو، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ تو اس لیے دوسری بات، ابھی 3 دن پہلے حلف ہوا ہے مخصوص سیٹوں پر، جس میں خواتین، مائنورٹیز، ٹرانسجنڈر اور یوتھ اور لیبر، اس میں 63 میں سے جو جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے تھے، 63 میں سے 63 حاضر تھے اور پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ کم تھے۔ تو سوال یہ بھی پیدا ہو رہا ہے کہ سعید غنی صاحب کو یہ کیوں جاری کرنے پڑ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی چیئرمین پارٹی کی مرضی کے بغیر کسی کو سیکنڈر پروپوزر نہ بنے؟ ذرا یہ بھی تو پوچھیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ لیکن ہم کسی پارٹی کے اندرونی معاملات پہ بات نہیں کرتے، ہم بالکل صاف ستھری بات کرتے ہیں، اور وہ صاف ستھری بات یہ ہے کہ قبضہ سسٹم چھوڑو، میدان میں آؤ، عوامی رائے کا احترام کرو، مینڈیٹ کو قبول کرو۔ 13 تاریخ کو آپ کی آئینی درخواست لگی، اگر ہائی کورٹ آپ کے حق میں فیصلہ نہیں کرتی تو آپ کا لائے عمل کیا ہوگا؟ دوسرا، آپ نے 5 سے 7 یو سی چیئرمینز کا کہا جن کو گرفتار کیا گیا، بقیہ جو خود روپوش ہیں اگر وہ نہیں آتے تو پھر کہاں کھڑے؟ دیکھیں، خود روپوش ہونے والا معاملہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنے گھروں پہ نہیں ہیں، ظاہر ہے وہ رابطہ ہمارے رابطے میں ہیں، ان کے اوپر دباؤ ہے، ان کے گھر والوں پہ دباؤ ہے، ان کو زبردستی جو ہے وہ روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن وہ لوگ ہمارے رابطے میں اور انشاءاللہ تعالی وہ آئیں گے۔ لیکن وہ چاہ یہ رہے ہیں کہ جو بھی ان کے ہتھے چڑھ جائے اس کو اٹھا لیں، تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ الیکشن کمیشن کیا ایگزسٹ نہیں کرتا جو اس صورتحال کا نوٹس لے؟ یہ تو مطلب میں کوئی ناجائز مطالبہ تو نہیں کر رہا، کوئی فیور تو نہیں مانگ رہا، یہ تو جمہوریت اور انتخابات کا عمل ہے جس میں، اور ہم یہ کورٹ سے بھی بات کر رہے ہیں۔ کل ہائی کورٹ نے بہت زبردست فیصلہ کیا ہے اور کہا ہے کہ سب کو پروڈیوس کرو۔ کہہ رہے تھے فردوس شمیم نقوی کا ہمیں نہیں معلوم، پولیس کیا کہہ رہی ہے؟ جج صاحب نے کہا بھائی پوری دنیا کو پتا ہے وہ سکر کے NICVD میں، 15 منٹ میں بتاؤ، آ کر بتاتے ہیں ہاں وہ موجود ہیں۔ تو یہ تو حال ہے، یہ پولیس کا حال ہے
کہ حکومت کی بالکل باجگزار بن کر اگر یہ کام کریں گے تو پھر کیسے کام چلے گا. تو یہ ہم بات کر رہے ہیں, کوئی نہ جائے. جی سر, یہ بتائیے گا کہ کوئی بھی سیاسی جماعت کسی بھی چیئرمین کو غائب نہیں کر سکتی. ایسی کون سی قوت ہے جو کہ چیئرمین کو اٹھا کر غائب بھی کر رہی ہے؟ سب جانتے ہیں کہ ایسی کون سی قوت ہے, آپ ان کا نام کیوں نہیں لے رہے ہیں, صرف مینشن کر رہے ہیں. ان کو باقاعدہ دیکھیں, ان کا نام لے کے ایسی کون سی قوت ہے؟ دیکھیں بھائی, سیدھی بات ہے, میں نے بہت واضح بات کی ہے کہ اگر کوئی غائب ہو رہا ہے تو اس کی رسپانسبلٹی تمام حساس اداروں, پولیس اور رینجرز پر بھی عائد ہوتی ہے. اس لیے کہ ملک میں اگر کسی انسان کو اٹھا کر لاپتہ کر دیا جائے تو کون رسپانسبل ہے؟ حکومت ہے, اور حکومت کے یہ ساری معاون ادارے ہوتے ہیں نا, تو ان کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے نا. تو ظاہر سی بات ہے, ہم تو ان سے بھی مطالبہ کریں گے, اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو سوال تو ان کی طرف بھی جاتا ہے نا. تو یہ ان کا بھی کام ہے کہ اس پورے عمل میں وہ حصے دار بھی نہیں بنے, سرپرستی بھی نہیں کریں, خاموش بھی نہ رہیں. بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ کرنا اور انسانوں کو امن فراہم کرنا, ان کو لاپتہ ہونے سے بچانا ان کا کوئی احسان نہیں, ان کی ذمہ داری ہے. اسی لیے یہ ادارے قائم ہیں اور ان کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے. حافظ صاحب, یہ بتائیے گا جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین جو روپوش ہیں اس وقت منظر عام سے غائب ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ میئر اور ڈپٹی میئر کے جب الیکشن ہوں گے تو وہ وہاں پر پہنچیں گے, آپ سے رابطے میں, آپ کیا سیکورٹی پروٹیکشن آرڈر بھی تو جاری کر دیے گئے ہیں. کیا حکمت عملی ہوگی؟ دیکھیں, ایک تو پروڈکشن آرڈر جاری کیے گئے ہیں, نمبر ایک. نمبر دو بات یہ کہ جو لوگ ہمارے رابطے میں, ہم کوشش کریں گے, انسانی کوشش جو ہو سکتی ہے وہ ہم کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سب انٹیکٹ ہیں. یہ تو جبراً ان کو جو ہے وہ لاپتہ کیا جا رہا ہے, ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے, ورنہ کون. دیکھیں, آپ مجھے یہ بتائیے, یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ لوگ پی ٹی آئی کے سے مایوس ہو گئے اس لیے اب انہوں نے پیپلز پارٹی کی حمایت کا فیصلہ کیا ہے. مطلب مجھے دنیا میں کوئی ایک آدمی بتا دیں جو پی ٹی آئی سے مایوس ہو کر پیپلز پارٹی کو کراچی میں ووٹ ڈالنے کے لیے, تو دنیا میں کوئی جو کراچی کا رہنے والا جو پیپلز پارٹی کی طرف چلا جائے گا جماعت اسلامی کو چھوڑ کر, تو یہ بات تو ان کی خود ان کے اوپر ہی آ جاتی ہے. سب جانتے ہیں اس بات کو. تو ہم پوری طرح سے رابطہ کر رہے ہیں, رابطے میں ہیں, لیکن فسطائیت, فاشزم, ریاستی دہشت گردی کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مقابلہ عوام کے ساتھ جد و جہد پرامن طریقے سے ہوگا. کل انشاءاللہ شاعر قائدین میں عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ.